بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں 10th کلاس آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آگے بڑھتے ہوئے چلتے ہیں بیٹا آج کے نئے سبق کی طرف۔ جی بیٹا، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے میاں محمد نواز شریف صاحب کے پہلے دور حکومت کی ریڈنگ کی تھی کہ ان کا پہلا دور حکومت نومبر 1990 سے جولائی 1993 تک ہے۔ اب ہم ان کے دوسرے دور حکومت کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی بیٹا، فروری 1997 میں میاں محمد نواز شریف دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ ان کے اس دور کے جو اہم واقعات ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جسٹس سجاد علی شاہ اور فاروق احمد خان لغاری صاحب کا استعفیٰ آ گیا تھا۔ ابھی میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو قائم ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ ان کے اختلافات ہو گئے۔ کئی ماہ محیط اس چپکلش کا انجام یہ ہوا کہ فوج کی مداخلت سے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اپنے منصب سے مستعفی ہونا پڑا، اور اس کے بعد صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری نے بھی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ اگلا یہ انسیڈنٹ تھا بیٹا کہ جسٹس ریٹائر رفیق تاڑر کا بطور صدر پاکستان انتخاب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ رفیق تاڑر صاحب جو تھے وہ پاکستان کے صدر منتخب ہو گئے دسمبر 1997 میں، ٹھیک ہے؟ اور ان کا جو مقابلہ ہوا تھا وہ ہوا تھا آفتاب شباب میرانی سے، جنہوں نے ان کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ قرض اتارو ملک سنوارو مہم پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کو بجٹ کے لیے IMF سے قرض لینا پڑتا تھا، سو میاں نواز شریف نے اپنے دوسرے دور میں قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا، اور اپنی نشری تقریر میں انہوں نے غیر ملکی قرض اتارنے کے لیے قوم سے قرض حسنہ کی اپیل کی۔ میاں نواز شریف کی اس اسکیم پر عوام نے لبیک کہا اور بھاری رقوم قومی خزانے میں جمع کروائیں۔ غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق 1997 میں حکومت پاکستان نے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق دے دیا، جس سے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو اپنے ملک کے معاملات میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ بیٹا، غیر ممالک میں جو مقیم پاکستانی ہیں وہ ایمبیسی میں جا کر پاکستان میں جب ووٹ کا انعقاد کیا جاتا ہے، جب ووٹ دیے جاتے ہیں تو وہ ایمبیسی میں جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فلور کراسنگ پر پابندی میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے 1973 کے آئین میں 14ویں ترمیم کے ذریعے ارکان اسمبلی کے پارٹی تبدیل یعنی فلور کراسنگ کرنے پر پابندی لگا دی۔ اس ترمیم کے لیے منتخب رکن اسمبلی کو پابند کیا گیا کہ وہ صرف اپنے لیڈر ہی کو اعتماد کا ووٹ دے گا، نافرمانی کی صورت میں اسے پارٹی سے خارج کر دیا جائے گا۔ بیٹا، فلور کراسنگ میں آپ کو تھوڑا سا ذرا سمجھا دوں، یا فلور کراسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے وہ ایوان میں آیا ہے، تو اگر اس پارٹی کا کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کیا جاتا ہے یا اور بھی کسی سیٹ کے لیے نامزد کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ رشوت بہت زیادہ ہوتی تھی، اور اراکین جو تھے جو منتخب ہو کے اپنی پارٹی کی بیس پہ آتے تھے، تو وہ رشوت کے بنا پہ وہ اپنی پارٹی کے عہدیدار کی بجائے کسی اور پارٹی کے عہدیدار کو ووٹ کر دیا کرتے تھے۔ تو اس بیماری کا خاتمہ کرنے کے لیے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے فلور کراسنگ یعنی آپ اپنے فلور پہ اپنی جگہ پہ اپنی پارٹی میں آپ کسی شخص کو ووٹ دے سکتے ہیں، آپ اپنی پارٹی سے باہر کسی دوسرے کو ووٹ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کسی دوسرے کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی پارٹی چھوڑنی ہوگی، اور اگر آپ اپنی پارٹی چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہے کہ آپ پھر نئے سرے سے الیکشن لڑیں گے، کیونکہ پہلا الیکشن آپ اپنی پارٹی کی بیس پہ ہی لڑتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ آپ کا جو ہے پوائنٹ وہ ہے 1998 کی مردم شماری۔ میاں نواز شریف کے دور حکومت میں 1998 کو مردم شماری کروائی گئی، جس کے تحت ملک کی جو کل آبادی تھی وہ تقریباً 13 کروڑ افراد سے زائد تھی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد انہوں نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا، جس میں وزیر تعلیم سید غوث علی شاہ نے کئی نئی تعلیمی ادارے کھولنے کا عزم کیا۔ نیکسٹ ان کا جو اقدام تھا وہ لاہور اسلام آباد موٹر وے تھا۔ میاں نواز شریف نے جنوبی ایشیا کی طویل ترین لاہور سے اسلام آباد موٹر وے بنا کر ایک کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ منصوبہ میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت کا تھا، جس کی تکمیل دوسرے دور حکومت میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟
1973 के आइन से 58(2)B शिक का खात्मा। 58(2)B शिक बेटा आपको याद होगा, हमने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत से पहले बेनज़ीर भुट्टो के दोनों अदवार को पढ़ा, उसमें भी, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पहले दौर को भी ख़त्म करने के लिए सदर साहब जो असम्बली तोड़ देते हैं वो 58(2)B की शिक का ही हवाला देते हैं और उसी को काम में लाकर या उसी को इस्तेमाल करके वो असम्बली को तोड़ देते थे। तो इस वजह से इस जो शिक है इसी को आइन में से ख़त्म करने को पर जोर दिया गया और इसको ख़त्म किया गया, ठीक है। और इसके ज़रिए से कोई भी सदर जो है किसी भी असम्बली को कभी भी तोड़ नहीं सकता है, ठीक है। पहले वो तोड़ सकता था, उसका ये इख्तियार था, लेकिन अब इस इख्तियार को ख़त्म कर दिया गया। 10वां जो इनका बहुत बड़ा कारनामा था नवाज शरीफ साहब का, वो ये था कि उन्होंने एटमी धमाके किए। जब भारत ने एटमी धमाके किए तो उनके जवाब में 28 मई 1998 को नवाज शरीफ हुकूमत ने भी एटमी धमाके करके भारत की बर्तरी का ख्वाब जो था वो खाक में मिला दिया। इस तरह पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी क़ुव्वत बन गया, ठीक है। नेक्स्ट उनका जो इक़दाम था वो ऐलान लाहौर था। और 1999 में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी बस के ज़रिए खैर सगाली का पैगाम लेकर लाहौर आए और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने वाहगा बॉर्डर पर इनका इस्तकबाल किया। दोनों लीडरों ने आपस के ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए कई इक़दामात का ऐलान किया और एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया जिसे ऐलान लाहौर का नाम दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट इनका तो इक़दाम था वो था वापडा में फ़ौज की आमद। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने वापडा से करप्शन ख़त्म करने और बढ़ती हुई लोड शेडिंग को कम करने के लिए वापडा को फ़ौज के हवाले किया, जिसके काफ़ी हौसला अफजा नताइज बरामद हुए। नेक्स्ट इनका इक़दाम था कारगिल पर लश्कर कशी। 1999 में कारगिल के महाज पर पाकिस्तान और इंडिया की फ़ौजों के दरमियान जब जंग छिड़ गई तो बाद में अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की मुदाखलत पर दोनों मुल्कों ने जंग बंदी का ऐलान किया। जी नवाज शरीफ की हुकूमत का ख़ात्मा कैसे हुआ? 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अबूरी हुकूमत का तख्ता उलटकर मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया और तैयारा हुआ केस में ख़ुसूसी अदालत ने नवाज शरीफ को किसी भी पब्लिक ओहदे के लिए नाअहली, जुर्माने और कैद की सज़ा सुनाई और सऊदी हुकूमत की मदाखलत पर इन्हें जिलावतन करके सऊदी अरब भेज दिया गया। जी बेटा, आज तक की हमारी रीडिंग इतनी थी। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इन केस अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको मज़ीद भी क्लियर कर दूँगी, ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।